محترم سامعین کرام، بزرگان دین، میرے عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے اور آپ حضرات لگاتار حضور علیہ السلام کی سیرت سماعت فرما رہے ہیں۔ بات چل رہی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 سال آپ علیہ السلام نے مکے کے اندر گزارے۔ آپ علیہ السلام کو جیسے ہی علانیہ تبلیغ کا حکم ہوتا ہے اور آپ اعلان فرماتے ہیں، اپنے مختصر ساتھیوں کے ساتھ، تو آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کفار اور مشرکین مکہ نے بڑی گستاخیاں کی، جن کی مکمل ایک داستان ہے۔ اگر دل اور دماغ کو حاضر و ناظر رکھ کر آدمی سنے تو آج بھی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے شخص کے کم از کم جسم کے رونگٹے تو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کیا گستاخیاں کی گئی اور کس کس طرح سے آپ کو ستانے پریشان کرنے کی سازشیں کی گئی۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب نے آپ کے گردن میں چادر ڈال کر لپیٹا اور گھسیٹنا شروع کیا، جس کی وجہ سے آپ کا دم گھٹنے لگا، آپ کی سانسیں رکنے لگی، پریشان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع ملتی ہے اور آپ آ کر ان کمبختوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھڑاتے ہیں۔ آپ چھوٹ تو جاتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر یہ بلا آ پڑتی ہے اور آپ کو بہت خطرناک اور سخت قسم کی سزائیں دیتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی۔ الغرض کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو تکلیف دینے اور آپ کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرنے، رکاوٹیں کھڑی کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کسی قسم کی کا کوئی کسر نہیں اٹھا رکھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پورے عزم و استقلال کے ساتھ، ہمت اور جرأت کے ساتھ اپنے کام میں ڈٹے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لوگوں تک اللہ کے حکم کو تفصیل کے ساتھ بتاتے رہے۔ قریش کو جب اس امر کا یقین ہو گیا کہ ہماری کوششوں سے خاطر خواہ حسب منشا، یعنی جیسا ہم چاہتے تھے ویسا فائدہ نہیں ہوا، ویسا نتیجہ نہیں نکلا، تو ان لوگوں نے مجبوراً ایک دوسرا پہلو اختیار کیا۔ غور سے سماعت فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کی زندگی میں نہیں، اس سے بڑا منحوس اور بدبخت انسان دنیا میں نہیں، اس لیے کہ جس کے لیے سب کچھ اللہ نے پیدا فرمایا، آسمان کو، زمین کو، چاند، سورج، ستاروں کو، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو گویا آپ علیہ السلام کی برکت، آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں بھی پیدا فرمایا اور ہماری ضرورت کی ساری آشائشوں کی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ تو دوسرا پہلو انہوں نے مجبور ہو کر کیا اختیار کیا؟ قریش نے مشورہ کیا
ان میں عتبہ بن ربیعہ ایک شخص ہے، ان کو اپنی طرف سے پیغام دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو بڑے پیار بھرے لہجے میں نرمی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا کہ اے محمد تم تو بڑے شریف ہو۔ کیا کہا؟ جملے دیکھیے، تم تو بڑے شریف ہو، تمہارا خاندان بھی بڑا شریف و معظم ہے، لائق احترام ہے، بلکہ صد لائق احترام ہے، مگر تم نے قوم میں فتنہ کھڑا کر دیا۔ تم نے قوم میں، اخیر میں کہتے ہیں کہ فتنہ کھڑا کر دیا۔ آج بھی اچھا کام کرو، اچھی باتیں کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کچھ کہو تو لوگ کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کے زمانے سے ایسی باتیں نہیں دیکھی، اب یہ صاحب آ کر فتنہ کھڑا کر رہے ہیں۔ تو فتنوں کی باتیں آج بھی کہی جاتی ہیں، اپنا حق مانگو تو لوگ کہتے ہیں فتنہ کھڑا کر رہا ہے۔ دین کی باتیں لوگوں کو سناؤ، رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کی ترغیب دو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ فتنہ کھڑا کر رہا ہے۔ آج بھی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے آج پڑھے لکھے جاہلوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی بات کو سمجھانے میں بہت وقت لگ جاتا ہے، بڑی پریشانی آ جاتی ہے۔ تو دوستو، عتبہ بن ربیعہ نے کیا کہا کہ تم بڑے شریف آدمی ہو، شریف گھرانے کے ہو، تمہارا خاندان بھی بڑا شریف اور معزز ہے، لیکن تم نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے قوم کے اندر۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ پوچھتے ہیں کہ آخر تمہارا اس طرح کے فتنہ کھڑا کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ ذرا تفصیل کے ساتھ بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے عتبہ بن ربیعہ، اگر تم مالداری چاہتے ہو، تمہیں مال و دولت کی خواہش ہے، تو ہم سب کے سب مل کر بہت سارا مال تمہاری خدمت میں پیش کر دیں گے کہ تم بہت بڑے مالدار بن جاؤ گے اور تمہارے برابر مال کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اگر تم حکومت اور سرداری چاہتے ہو، حاکم بننے کی خواہش تمہارے دل کے اندر ہے، تو ہم سب تم کو اپنا سردار بنا لینے اور حکومت کو تمہاری حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، تم ہمارے سردار بن جاؤ۔ نہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ عرب کی کسی خوبصورت لڑکی سے، کسی اچھے گھرانے کی لڑکی سے شادی چاہتے ہو تو وہ بھی بولو، ہم تمہیں سب سے زیادہ عمدہ گھرانے کی لڑکی سے شادی کرا دیں گے۔ اور اگر تم بیک وقت یہ ساری چیزیں چاہتے ہو کہ مالدار بھی بننا چاہتے ہو، حاکم بھی بننا چاہتے ہو، حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو، اور کسی عمدہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو بیک وقت ہم یہ ساری چیزیں بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کہو تو صحیح کہ آخر تمہارا مقصد کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کی یہ ساری تقریر خاموشی کے ساتھ سنی، اور سننے کے بعد عتبہ کو مخاطب کر کے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت کرتے کرتے وہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس آیت پر پہنچے، اس آیت کی تلاوت فرمائی تو عتبہ بن ربیعہ سٹپٹا گیا، پریشان ہو گیا، ان کا چہرہ فق ہو گیا، اس لیے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے ڈرایا، اس آیت کے اندر اللہ نے بھیجی ہوئی قوم کے اوپر جو عذاب، یعنی اللہ کا جو عذاب بعض قوموں کے اوپر آیا ہوا تھا، اس کا تذکرہ تھا۔ کیا تھا؟
یعنی کفار مکہ ایسی عظیم الشان آیات کو سننے کے بعد بھی نصیحت قبول کرنے سے اور توحید اسلام کی راستے پر آنے سے انکار کریں تو ان کو آگاہ کر دو، ان کو بتلا دو، ان کو اس بات کی اطلاع دے دو، صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ عاد و ثمود کے اوپر جس طرح عذاب آیا تھا تمہارے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب آ سکتا۔ اتنا کہنا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ جو ہے پریشان ہو گیا، اس کا چہرہ مرجھا سا گیا اور ڈر کے مارے اس نے اپنا ہاتھ نکالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر اس طرح سے جا کر رکھ دیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ نہ کہیں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، اٹل ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ٹال مٹول نہیں ہوتی۔ ڈر گیا کہ کہیں اللہ کا عذاب ہم پر بھی نہ آ جائے، اس لیے نبی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے منع کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس طرح کی بات نہ کہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، بارگاہ عزتی میں سجدہ ریز ہو گئے، سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا عتبہ بن ربیعہ سے کہ تم نے میرا جواب سن لیا، تم نے میرا جواب سن لیا۔ عتبہ بن ربیعہ وہاں سے اٹھتا ہے، فوراً قریش کے پاس جاتا ہے اور جا کر ان سے کہتا ہے کہ اے قریشیو، میری ایک رائے ہے، سن لو کہ اس شخص کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ کیا کہا عتبہ نے؟ اس شخص کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو اور تم لوگ بالکل غیر جانبدار ہو جاؤ، یعنی ان کے ساتھ جانبدارانہ رویہ اختیار مت کرو، غیر جانبدار ہو کر اپنی زندگی کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ جو کرتا ہے کرنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اگر یہ مکے کے اوپر ملک عرب پر غالب آ گیا تو یہ تمہارا بھائی ہے، ان کی کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، ان کی فتح یابی تمہاری فتح یابی ہوگی اور ان کا راج تمہارا راج ہوگا۔ اگر وہ راج کریں گے تو گویا تم ہی راج کرو گے۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے جب اس طرح کی باتیں کہیں قریش مکہ کو سنایا تو قریش مکہ نے جو کہا وہ بھی تاریخ نے نوٹ کیا ہے۔ کہنے لگے کہ عتبہ بن ربیعہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا۔ کیا کہا؟ جادو چل گیا ہے، یہاں سے تو کچھ اور کہنے کے لیے گیا تھا، جب وہاں سے آیا تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ نبی نے عتبہ کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے جو باتیں کہیں وہ بھی قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میری رائے تھی، میں نے اپنی رائے تمہارے سامنے پیش کر دی ہے، تم جو چاہو کہو، تم جو چاہو کرو، میں روکتا نہیں تمہیں، لیکن یہ میری اپنی رائے تھی کہ اس شخص کو ان کے حال پر اگر چھوڑ دو گے تو صرف تمہارے ہی لیے نہیں بلکہ اہل عرب کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد قریش کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دوبارہ قریش نے مشورہ کیا، عتبہ بن ربیعہ کی چال ناکامیاب ہو گئی۔ یہ جو ہے چاہتے تھے کہ کسی طرح مسئلہ ٹل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا کام کرنا چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، یہ نظریہ لے کر گئے تھے۔ لیکن جب ناکامیاب ہو گئے، ان کی چال نہیں چلی،
تو اب قریش میں سے عتبہ، شیبہ، ابو البختری، اسود، ولید اور ابو جہل جیسے اشخاص کا ایک وفد تیار ہوا، اور یہ لوگ ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکوہ کرنے لگے کہ تمہارا جو بھتیجا ہے نا، تمہارا بھتیجا یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز آنا نہیں چاہتا، لہذا تم ان کو سمجھا دو، ان سے کہہ دو کہ ہمارے بتوں کی برائی نہ کریں، بتوں کی برائی کرنے سے باز آ جائیں، اور اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر آئندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی جواب داری ہمارے اوپر نہیں ہوگی۔ ابو طالب نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک معقول جواب دیا قریش مکہ کو۔ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اگر وہ باز نہیں آ رہے اپنے دین کی تعلیم اور تبلیغ سے تو تم بھی تو باز نہیں آ رہے ہو، تم بھی تو ان کو طرح طرح کی تکلیفوں کے اندر مبتلا کر رہے ہو اور ایذا رسانیاں ان کو اپنی حد سے زیادہ دے رہے ہو، ایذا رسانیوں کے اندر تم مبتلا کر رہے ہو، ان کو بھی، ان کی جماعت کو بھی یہ کہاں کا قانون ہے، یہ کس طرح تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ لوگ انہی باتوں پر بات ختم کر کے اس دن واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر دوبارہ مشورہ ہوتا ہے، مشورہ کرنے کے بعد دوبارہ ابو طالب کی خدمت میں یہ لوگ آتے ہیں۔ آنے کے بعد ابو طالب کی طرف جو ہے، جیسے ہی ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں، ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلا بھیجتے ہیں تاکہ مواجہتاً یعنی آمنے سامنے ان کی بات ہو جائے، آمنے سامنے ان کی بات ہو جائے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ بات شروع ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے بات شروع کی، اور وہیں سے شروع کی جہاں سے عتبہ بن ربیعہ نے الگ سے تنہا جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی تھیں۔ کہا کہ ہماری قوم میں کسی نے اتنا نقصان قوم کو نہیں پہنچایا اے محمد جتنا تم نقصان پہنچاتے ہو، تم نے قوم کو فتنے کے اندر ڈال رکھا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ اگر مالداری چاہتے ہو تو بے شمار مال تمہارے قدموں پر لا کر ہم رکھ دیں گے، اگر تم حکومت سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کو کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ یہ آفر دیکھو، آج کل ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کی اگر آفر ملے تو وہ تو مرتد ہی ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے ٹکوں کے خاطر، پیسوں کے خاطر، تھوڑی سہولت کے خاطر، چند آفر کے خاطر دین سے پھر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے نوجوان بھائی اور کتنی نوجوان بہنیں ہماری دین سے محروم ہو گئی، کلمے سے محروم ہو گئی، دین سے مرتد ہو کر آج غیر اقوام کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اور جو حالات اب ان کے اوپر آ رہے ہیں اپنے دین کو چھوڑ کر وہاں جانے کی وجہ سے آج وہ دل ہی دل میں توبہ اور استغفار کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، یہ قدم نہیں اٹھانا تھا، لیکن آج شرم کے مارے نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر ہی صحیح طریقے سے وہ رہنے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کا آفر دیا جا رہا ہے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، مال کی طلب ہے لے لو، اپنے دین کی اشاعت مت کرو، حاکم بننا چاہتے ہو ہم سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، آ جاؤ مال لے لو، حاکم بن جاؤ، ملک عرب کا بادشاہ بن جاؤ، خوبصورت لڑکی جس گھرانے کی ہو وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس گھرانے کے اندر تمہاری شادی کریں گے۔ تو دوستو
اس طرح کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش مکہ نے رکھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور آخر میں ایک بات اور کہی جا رہی ہے، اور اگر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا تمہارے اوپر جن کا اثر ہو گیا ہے، یا کوئی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، جیسے آج کل ہمارے عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پر لوگ جو ہیں، تھوڑی مصیبت آئی، طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوئے تو ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرتے ہیں، نہ عقیدے کا خیال ہوتا ہے، نہ مذہب کی طرف توجہ ہوتی ہے، لوگ جو ہے جہاں تہاں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کافر و مشرک کے پاس جا کر بھی منتر پڑھا کر دم کرا کر آتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ ساری دنیا تو دوستو بزرگوں اسلام کا اور مسلمانوں کا غلام ہونا اپنے لیے فخر سمجھتی ہے، لیکن ہم جو ہے دوسروں کے پاس جا کر منتر پڑھاتے ہیں۔ تو سنیے اللہ کے نبی کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جن کا اثر ہو گیا ہے، یا تمہارے اوپر کوئی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، اور جن اور آسیب کے اثر کی وجہ سے تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ اللہ ایک ہے اسی کی مان کر چلو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر ان جن کے اثر سے اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کاہن ہیں، ہمارے پاس منتر پھونکنے والے ہیں، ہمارے پاس حکیم ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں، ہم بہتر طریقے سے تمہارا علاج بھی کرا دیں۔ کیا کریں؟ تمہارا علاج بھی کرا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی چند آیتوں کو پڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کا پیغام بر کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی، اللہ کا پیغام بن کر آیا ہوں۔ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے میں تم تک پہنچا دیتا ہوں، لہذا جو اللہ کا حکم تھا، پیغام تھا، میں نے تم تک پہنچا دی ہے۔ اگر تم مان لو تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی سنورے گی، تم جنت کے حقدار آخرت کے اندر بنو گے۔ اور اگر نہ مانو گے اور اگر انکار کرو گے یا انکار پر مصر رہو گے تو یاد رکھو کہ میں اللہ کا دوسرا جو حکم آنے والا ہے اس حکم کا انتظار کروں گا، اور جب اللہ کا جو حکم دوسرا آئے گا پھر اس کے مطابق عمل کی جائے گی۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا باتیں آئیں۔ کفار مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ وہ کیا کہیں گے، وہ تو رسول مانتے ہی نہیں تھے آپ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرو، چلو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، جب اللہ کا رسول اور اس کا پیغمبر ہے ان کی طرف سے آئے ہوئے ہیں تو ایک کام کرو، مکے کے اندر جو یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دو، جسے الٹی کھوپڑی کے لوگ کہتے ہیں، الٹی باتیں، الٹے سوالات۔ بنی اسرائیل بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو پوچھنے لگے کیسی گائے ہوگی، وہ گائے کہاں ملے گی، اس گائے کا کلر کیا ہوگا، اس کی قیمت کیا ہوگی، اس طرح چرچے کرنے لگے۔ تو اللہ سے جب زیادہ سوال کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ پاک اس حکم کو سخت بنا دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر عمل کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی الٹی باتیں کرنے لگے، کیا کہنے لگے، یہ پہاڑ جو یہاں ہے آپ یہاں سے اس کو ملک عرب سے منتقل کر دو، دوسری طرف بھیج دو۔ پہلے کہا پہاڑوں کو منتقل کر دو، پھر کہا کہ مکہ یہ بنجر زمین والا مکہ ہے، یہاں جو ہے ریگستان کا علاقہ ہے، اس ریگستان کو سرسبز و شاداب بنا دو۔ یہ ان کے سوالات۔ اللہ کے پیغمبر ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر دو، اور باپ داداؤں میں بھی قصی بن کلاب خاص طور سے اس کو زندہ کر دو۔ اگر یہ زندہ ہونے کے بعد تمہاری بات مان لیں، تمہارے اوپر ایمان لے آئیں، تم
تم کو اپنا رسول تسلیم کر لیں، تمہاری باتوں کو سچا جاننے لگیں، تو پھر یاد رکھو کہ ہم بھی جو ہے تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان لیں گے، تمہارا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کاموں کے لیے رسول اور نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میرا کام تو یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں اور پھر تمہیں سمجھا دوں، یہ میرا کام ہے۔ میرا کام پہاڑوں کو ہٹانا، ریگستان کو سرسبز و شاداب بنانا اور مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرنا، یہ میرا کام نہیں۔ میں اللہ کا حکم پہنچا دیتا ہوں، تم تک سمجھا دیتا ہوں، اگر تم مان لو گے تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ الغرض جب اتنا انہوں نے سنا تو سننے کے بعد جو ہے اب غصے میں تل ملانے لگے، پریشان ہو گئے اور اٹھ کر ابو طالب کی طرف مخاطب ہو کر ان کو چیلنج کرنے لگے کہ اب تمہاری بھی مخالفت ہوگی، تمہارے ساتھ بھی لڑائی ہماری ٹھن گئی، اب تمہیں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اٹھ کر چلے گئے، چیلنج کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد ابو طالب ان کے چلے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، بھتیجے تجھے معلوم ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تجھے معلوم ہے کہ میں اب پہلے کی طرح میرے جسم و جان کے اندر طاقت نہیں رہی، لہٰذا میرے اوپر کوئی اتنا بڑا وزن مت ڈالو جس کو میں برداشت نہیں کر سکوں۔ تم جو ہے علانیہ اپنے دین کی تبلیغ نہ کرو، علانیہ ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، اس بات سے باز آ جاؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہونے لگا کہ شاید میرے چچا میرا ہاتھ چھوڑ کر، میری حمایت چھوڑ کر مجھ سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، تو تھوڑی آپ کے دل کے اندر یہ ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بہت بڑی مدد ملتی تھی، آپ بنو ہاشم کے سے تھے اور بنو ہاشم کے سردار تھے، لوگ آپ سے ڈرتے تھے، جھجکتے تھے آپ کو کچھ کہنے اور سننے کے لیے، اس لیے آپ کا ایک رعب تھا۔ تو اللہ کے نبی کے دل کے اندر شبہ ہونے لگا کہ شاید میرے چچا مجھ سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ آپ فوراً اٹھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ چچا جان یاد رکھیے کہ اگر یہ لوگ میرے دائنے ہاتھ کے اندر سورج اور بائیں ہاتھ کے اندر چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تو خدا کی قسم میں اللہ کا دیا ہوا حکم یعنی ادا کرنے سے اور لوگوں کے پاس پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا، ہر حال میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہوں گا۔ یہ بات ابو طالب کے دل کے اوپر کچھ اثر کرنے لگی۔ آپ